أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاکم اللہ فی الدارین خیر، بہت خوب. چلیے. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. آپ نے وہاں یہ اپنی بات چھپا نہیں سکے، ہاں، پورا ترجمہ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. دیکھیے، ان آیات سے پہلے احکام بیان کیے گئے تھے. کل بتایا تھا وہ آخری حکم یہ تھا کہ اگر بھی پنچ ناکام ہو جائیں، دونوں طرف سے جو پنچ ناکام ہو جائیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے. تو ہم نے بتایا تھا کیا کہ وہ آگے آ رہا ہے، اس کا حکم آگے ہے. وہ کیا ہے؟ مَن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر یہ دونوں جو ہے جدا ہو جائیں، اس کا واحد علاج ہے کہ اب جدا ہو جائیں، زبردستی نہیں باندھا جا سکتا. جب نشوز ہے
ایک دوسرے کا حق پامال ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ زبردستی میاں بیوی کو باندھے رکھنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، معاشرہ تباہ ہوگا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ اب وہ دونوں اگر جدا ہو جائیں، یعنی جدا ہو جانا چاہیے ان کو، تو پھر ہر ایک کو کل من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازے گا۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ شوہر کو اچھی بیوی اس کے مناسب دے دے گا اور بیوی کو مناسب شوہر، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کان اللہ غنی حمیدہ، اللہ غنی ہے، لوگوں کا محتاج نہیں ہے، اور جو کام کرتا ہے قابل تعریف اور قابل ستائش کام کرتا ہے۔ اب یہاں جو ہے اب کلیات دین کی بات ہو رہی ہے، کچھ احکام کے بیچ میں اب کلیات دین کا مطلب دین کی بنیادی تعلیمات آ رہی ہیں۔ تو دین کی بنیادی تعلیم سب سے پہلی کون سی ہے عبدالوحید صاحب؟ بنیادی تعلیم، دین کی بنیادی تعلیم سب سے پہلی کون سی ہے سالم صاحب؟ توحید، بس توحید دیکھیے، توحید ہے، اور پھر توحید کے بعد جو ہے جو احکام دیے جا رہے ہیں وہ سب، تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی بندگی کرو۔ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ عبادت کے معنی تین آتے ہیں، عبادت کے معنی پرستش، اور عبادت معنی غلامی، اور عبادت معنی اطاعت، فرما برداری، تینوں اللہ تعالیٰ کے صرف تینوں ہیں مطلوب، اسی کی پرستش ہونی چاہیے اور اسی کی غلامی بھی، بندہ غلام ہے اس کا، 24 گھنٹے کا غلام ہے، اور اطاعت اور فرما برداری، جس طرح مسجد میں اللہ کا غلام ہے پرستش کر رہا ہے، تو مسجد سے باہر بھی اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ تو اب یہ بنیادی عقیدہ بیان کرنے کے بعد کرو وبالوالدین احسانا، اللہ کے حق کے بعد بندوں میں سب سے پہلے حق کس کا ہوگا؟ والدین کا۔ تب یہ کہہ رہا ہے کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد دیکھیے والدین کے حق کے بعد معاشرے کے لوگوں کو لیا ہے، دین کی بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں، بنیادی یہ جو ہے احکام ہیں یہ۔ وبذی القربا، اور احسان کس کے ساتھ؟ قرابت داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اور کس کے ساتھ؟ یتیموں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وبذی القربا میں یہ نہیں ہے کہ قرابت دار مسلمان ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، قرابت دار مسلمان ہوں یا مشرک ہوں، ہر ایک قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ وبذی القربا اور والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، یتیموں میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان یتیم ہو، ایسا نہیں ہے، یتیم چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ والیتام والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، مسکینوں میں قید نہیں ہے کہ اس مسلم مسکین ہوں، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہے۔ والجار ذی القربا، اور وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہوں اور رشتہ دار بھی ہوں، پڑوسی بھی ہوں اور رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو جنوب مانے اجنبی ہوں، کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ والصاحب بالجنب، اور وہ شخص جو کبھی کسی وجہ سے آپ کے پہلو میں رہتا، پہلو میں بیٹھ گیا، اتفاقی طور پر ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، پہلو کا ساتھی، وہ بھی عارضی طور پر آ گیا، گھنٹہ 2 گھنٹے، اس کا بھی حق بن جاتا ہے۔ تو پھر دیکھیں یہ جزیات کی تعلیم بھی قرآن مجید دیتا ہے، کلیات کی تعلیم دیکھیں، جزیات کی تعلیم۔ اور وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ جو سورہ کے بالکل شروع میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، تو تم کو پیدا کیا ہے ایک فرد سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا ہوا، پھر دنیا میں بہت سے مردوں بہت سے عورتوں کو بکھیر دیا، یہی ہوئی بات نا۔ تو گویا کہ جتنے انسان ہیں سب کیا ہیں؟ تو مجھے اس کس انداز سے دیکھتا ہے سب کو، بولی بھائی ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی خاندان۔ اس کی دیکھا اب یہاں اس کو وضاحت کر دی، تمہارے احسان و حسن سلوک کے حقدار کون کون ہے؟ وہ بھی ہے جو تم گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا بھی حق ہے،
وصاحب بالجنب، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ چلیے، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ابن السبیل، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیے کوئی قید نہیں ہے، کیا مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ انسان ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا جو تمہارے ملک یمین میں ہیں، چاہے وہ مشرک ہوں یا مومن ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور پھر آگے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، احسان کرو لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، قریبی ہوں دور کے رہنے والے ہوں، احسان کرنا ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، مختال مانے گھمنڈی، مغرور، اترانے والے، فخور مانے فخر جتانے والے، اپنے کارنامے جتانے والے۔ ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، وہ فخور یعنی اپنے خاندان کے کارنامے گنانے والے، کہتا ہے مختلف فخورہ۔ نہ اللہ تعالیٰ گھمنڈیوں کو، مغروروں کو پسند کرتا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو فخر و مباحات کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے نسبی اور خاندانی جو ہے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ہم چنی دیگرہ نہیں، ہمارا جیسا کوئی ہے نہیں۔ تو یہ سب باتیں نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پسند نہیں کرتا مطلب پسند نہیں کرتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو مبغوض رکھتا ہے، مبغوض رکھتا ہے، شدید نفرت کرتا ہے۔ پسند نہ کرنے میں شامل ہے، سمجھیے۔ پسند نہیں کرتا کیا مطلب؟ بغض رکھتا ہے، نہایت مبغوض رکھتا ہے ان کو، ایسے لوگوں کو۔ تو یہ جو ہے، یہ دیکھیے ان بنیادی انسانی حقوق کی باتیں کی ہیں یہاں، تو کلیات دین دیکھیے یہ سب ہیں۔ چلیے آگے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اب دیکھیے جو مختال ہیں، مختال کے معنی کیا بتایا ہم نے؟ مغرور، فخور ہیں۔ فخور معنی کارنامے بتانے والے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، وہ کارنامے بتاتے، اس کو فخور بولتے ہیں۔ فخور معنی فخر کرنے والے۔ کس چیز فخر کرتا ہے وہ؟ اپنے کارناموں فخر کرتا ہے، ہم نے یہ کیا، ہمارے باپ نے کیا، ہمارے دادا نے کیا، یہ سب یہ فخر جتاتے ہیں۔ کہ ایسے لوگ بالکل اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب ان کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر رہا ہے، یہ مختال فخور کون ہو سکتے ہیں؟ بتائیے، مختال فخور قرآن مجید کے پس منظر میں، ان آیات کے پس منظر میں کون ہو سکتا ہے؟ ذرا بتائیے ہم کو۔ اہل کتاب۔ دیکھیے اب آ رہا ہے، الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخیل ہیں، کنجوس ہیں۔ چلیے مصطفیٰ صاحب بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے۔ جو لوگ کیا ہیں؟ بخیلی کرتے ہیں، اور صرف بخیلی نہیں کرتے، بخیل بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ وَيَأْمُرُونَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ خود بخیل ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بخیلی کا حکم بھی دے رہے ہیں وہ۔ تو گویا کہ یہ سب سے پہلے کون آئیں گے اس میں؟ اہل کتاب، یہود ہیں۔ یہودی کی خصوصیت کیا؟ بخیلی، کنجوسی، بخیلی کنجوسی ان کی فطرت ہے۔ اور یہی نہیں صرف بخیلی اور کنجوسی کر رہے ہیں، بلکہ حکم دیتے ہیں دوسروں کو بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ۔ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ بخیلی نہیں کرتے، یہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان پر کچھ داد و دہش کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ارے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو یہ باتیں ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے انہیں دیا ہے، یعنی فضل، اللہ کے دیے فضل کو چھپاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس پر تھوڑی سی گفتگو۔ اللہ کے دیے فضل کو چھپاتے ہیں، تو یہ بات ہے۔ دیکھیے انہوں نے عبد الرحمن صاحب نے بتایا کہ یہاں مراد کیا ہے؟ فضل سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو علم و فضل سے نوازا، دنیا کا انہیں امام بنایا تھا، پیشوا بنایا تھا، مگر بخیلی کنجوسی کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ حق پیشوائی نہیں ادا کر رہے ہیں اور کتمان حق کر رہے ہیں۔ کتمان حق سے مراد کیا ہے؟ کتمان حق کر رہے ہیں، کتمان حق سے مراد کیا ہے؟ حق
کون سا حق؟ یعنی اللہ کی کتاب تعلیمات احکام. کون سی تعلیمات یحییٰ بھائی، کون سی تعلیمات یہ چھپا رہے ہیں یہود؟ بولیے وقاص صاحب. رجم کا رجم کا. ہاں، اللہ کی تعلیمات یعنی ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے. اور نبی کہاں آنے والا ہے؟ کہاں پیدا ہوگا؟ مکے میں پیدا ہوگا، ابراہیم کے نسل میں پیدا ہوگا. یہ سب لکھا ہوا ہے. فاران کی چوٹیوں سے آواز بلند ہے، سب لکھا ہوا ہے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نبی نہیں ہے، وہ کوئی اور نبی ہوگا، آنے والا نہیں. یہ سب مختلف انداز سے چھپا رہے ہیں. کیونکہ ان کی نسل میں نہیں. ہاں بس یہ بات ٹھیک ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ نے فضل سے نوازا، لیکن یہ کتمانے حق کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں. فضل سے مراد مال بھی ہو سکتا ہے، مال و علم بھی ہو سکتا ہے، وہ توریت کا علم ہے. اور مال بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے، اس کو نہیں 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 بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اس وقت ہم کو تنخواہ نہیں ملی وغیرہ وغیرہ، مختلف بہانے کر سکتے ہیں، مختلف بہانے کرتے ہیں. تو وہ چیز بھی ہو سکتی ہے. زیادہ تر علماء نے یہی لیا ہے کہ اس کو فضل سے مراد مال. یہ کنجوسی کا ذکر ہو رہا ہے نا، یہ کنجوس لوگ ہیں. چونکہ مال کا ذکر تھا تو یہ کہتے ہیں کنجوسی، نہیں ہمارے پاس مال ہی نہیں. اللہ کی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ چھپا رہے ہیں، صرف ادھر چھپا رہے ہیں تاکہ اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرنا پڑے. لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. چلیے، والذین ینفقون، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. یہ کون لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مال؟ وہ تو خرچ ہی نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ وقاص صاحب، یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین. سالم صاحب، یہ منافقین ہے، یہ منافقین ہیں. کیا کرتے ہیں یہ منافقین؟ خرچ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جب دعوت دی جاتی ہے خرچ کرو تو کہاں جائیں گے، کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں. یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے. ہاں اور کیا، اچھا منافقین تو مدینے میں ہے نا. ہاں. یہود بھی ہیں، منافقین بھی. سب سے زیادہ زور تو مدینے میں ان کا ہے بھائی. مکے میں منافقین نہیں تھے. منافقین دوسرے قسم کے تھے. نہیں، دوسرے قسم کے منافقین. وہ ایسے آپ نے پڑھا نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر عبادت کرتے ہیں. وہ ظاہر مکے کے منافقین ہیں. جو اچھا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر تھوڑی سی مصیبت آئی فوراً پلٹ جاتے ہیں. تو وہ صرف اگر تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو وہ فوراً بھاگ جاتے ہیں. یہ بات ہے، یہ مکے کے منافق. علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مکی دور میں منافقین نہیں تھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو ابھی ہم نے بتایا نا، منافقین کے آیات بھی نہیں ہیں. منافقین کے بارے میں جیسے مدنی دور میں منافقین کے پورے مضمون قرآن شریف میں آیا ہے. مکی دور میں منافقین کے نہیں، سوائے سورہ عنکبوت کی پہلی عنکبوت ہے نا، سورہ عنکبوت بھی ہے. پہلی دو جو آیتیں ہیں وہ کسی اور. ہاں، تو دیکھیے سورہ عنکبوت کے سلسلے میں یہ ہے نا کہ مکی ہیں، کچھ صورتیں اس کی مدنی بھی ہیں. وہ اس کی پہلی ایک دو آیتوں میں ہے ذکر، لیکن وہ اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں آیا. دیکھیے میں بتاؤں، عرض کروں آپ سے کہ جو آخر میں آ کر جو ہے نا مدینے میں، مکے میں کچھ لوگ ہیں، مگر مکی منافقین اور مدنی منافقین بنیادی فرق ہے، بنیادی فرق ہے. وہ اسلام کی بے قونی نہیں کر رہے ہیں. حالات اچھے تو ہوتے ہیں اور جہاں کچھ گڑبڑ فوراً ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن مدنی منافقین تو ایک سیکنڈ کے لیے اسلام کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. دونوں کے مزاج میں دونوں بنیادی فرق ہے. تو ایسا نہیں کہ مکے میں نہیں ہے. مکے کے آخری دور میں اسلام پھیلنے لگا تھا نا معلوم قبائل میں، تو آخری دور میں وہ پیدا ہوئے ہیں. مگر ان کا نفاق اور مدنی منافقین کا نفاق یکساں نہیں ہے. بس اتنی بات سمجھیے. اور اس سلسلے میں کتاب زبردست ہے، اس موضوع پر زبردست کتاب ہے. اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں میں سمجھتا. وہ حقیقت نفاق، اور کس کی؟ مولانا صدر الدین اصلاحی کی. غیر معمولی کتاب ہے. عربی زبان میں تو ہم کو اس معیار کوئی کتاب نہیں ملی ہے. عربی زبان مولانا صدر الدین اصلاحی کی حقیقت نفاق، اس کو آپ پڑھیں. مولانا صدر الدین اصلاحی ایک بہت زبردست عالم، اردو ہی ہے، اردو ہی میں لکھی حقیقت نفاق. اس کو پڑھیے آپ. آپ تو جانتے ہیں کہ منافقین بڑی قسمیں ہیں. سورہ توبہ تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. سورہ توبہ میں آپ لوگ تھے، آپ نہیں تھے.
سورہ توبہ میں کتنے منافق قسمیں ہیں، حیرت ہوتی ہے. لیکن مولانا سدی صاحب نے اور زیادہ تقریباً 72 قسمیں گنائی ہیں، 72 قسمیں منافقین کی. چلیے اچھا آگے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ہاں تو اب یہ کون ہیں خرچ کرتے ہیں؟ کون ہیں منافقین ہیں جس کا ذکر آپ دیکھیں گے 3 پارے کے 3 صفحے پر ہے. ان لوگوں کا ذکر 3 پارے کے 3 صفحے پر ہے. آپ دیکھ لیجیے یہ وہی منافقین ہیں. چلیے جو یہ مدنی منافقین ہیں، کہاں کے؟ مدنی منافقین. مدنی منافقین کس کو بولتے ہیں؟ یعنی مدنی دور میں جو آئے. مدنی دور میں آئے، یہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو کہتے ہیں جو اوس و خزرج کے منافقین ہیں. اوس و مدینہ منافقین 2 طرح کے ہیں. ایک تو منافقین وہ ہیں جو یہود سے آئے ہیں اور وہ صرف ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ایمان کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ آ کر اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کو ورغلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ کریں. وہ مدنی، اور کوئی لمحہ وہ ضائع نہیں کرتے تھے. ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑانے کی کوشش کرتے، صحابہ سے، صحابہ کو ان سے لڑانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس جو جمعیت تھی اس کو بکھیرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ یہود منافقین تھے. مدنی منافقین جو اوس و خزرج والے ہیں وہ جو ہے وہی حالات تھوڑا سا ہوتے تو ٹھیک ہو جاتے. ہاں عبداللہ ابن ابی جو ان کا سردار تھا. لیکن آپ سمجھیے دونوں میں فرق تھا. مدنی منافقین، یہودی منافقین جو تھے، یہودی منافقین کبھی سیدھے نہیں ہوئے، ہمیشہ وہ لڑانے کی کوشش کرتے. مدنی منافقین ان کا نفاق دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا گیا. وہ صرف آزمائش میں جیسا بھاگنے لگتے تھے اور آزمائش ختم ہو جاتی تھی، آ جاتے تھے. نبی صلی اللہ قرآن مجید کا آپ تذکرہ دیکھیں جہاں یہودی منافق شدید الفاظ ان کی مذمت کرتا ہے، لیکن مدنی منافقین کے لیے تھوڑا نرم گوشہ رکھتا ہے، تھوڑا سا نرم گوشہ. اور آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے فتح مکہ کے بعد یہ مدنی منافقین دھیرے دھیرے اسلام میں ضم ہو گئے. فتح مکہ تک چلے، اور صلح حدیبیہ کے بعد جو وارننگ ہے، صلح حدیبیہ کے بعد سخت ترین وارننگ، اس کے بعد تو پھر یہ دھیرے دھیرے ضم ہو گئے. آپ یہ سمجھیے. لیکن جو فتنہ اٹھایا سب سے زیادہ کون؟ یہودی منافقین ہیں. جو فتنہ ارتداد اٹھا اس میں سب سے زیادہ جو جن کا کردار ہے وہ یہودی منافقین تھے. فارس سے بھی منافقین آئے تھے. جی فارس سے نہیں، یہ جو ہے فارس ہر جگہ سے آئے ہوں گے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ جو طوفان مچایا ہے ہاں یہ ان کا جو ہے وہ یہودی منافقین ہیں جہاں سے بھی آئے ہوں وہ. چلیے آگے. یہ گفتگو مختصر سے کی ہم نے یہاں پہ، کیونکہ یہ سورۃ توبہ کا تھا، وہاں ہم نے گفتگو کی ہوگی، مفصل گفتگو کی ہوگی. چلیے. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میں سرائی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا. اب یہ دیکھیں تھوڑا نرم ان کا لفظ ہے. نرم ہے کہ نہیں بولیے آپ؟ نرم ہے کہ نہیں لفظ؟ وہاں کیا ہے؟ آتنا لہم عذابا مہینا ہے نا. آتنا للکافر، ایک تو کافر کہا، صاف کافر کہا. کون ہے؟ منافقین، یہود منافقین. لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہو جاتا، کیا بگڑ جاتا اگر اللہ پہ ایمان رکھتے، آخرت پہ ایمان رکھتے. گویا کہ یہ منافقین کا ایمان اللہ پر و آخرت پر نہیں. یہ بات ہوئی نا، اللہ پر اور جو آخرت پہ ایمان نہیں ہے ان کا، اس وجہ سے یہ نفاق مبتلا ہے اور شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. شیطان سے مراد شیطان کون ہے یہاں؟ بولیے وقاص صاحب، شیطان کون ہے جس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ جن کے اثرات ان پر ہیں. ہاں یہ ابلیس بھی ہو سکتا اور یہودی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں پر یہ مدنی منافقین اور خزرج کے منافقین ان پر اعتماد کرتے ہیں. چلیے. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے یہاں سمجھ میں آئی بات کہ یہاں کچھ لب و لہجہ ابھار رہا ہے کہ نفاق سے باز آ جاؤ، اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرو. اللہ تمہارے خرچ کو، تمہارے انفاق کو ضائع نہیں کرے گا، اپنی طرف سے اجر عظیم سے نوازے گا. اور اجر عظیم کیا ہے؟ جنت میں تمہیں داخل کرے گا. چلیے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے
اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ بس اب دیکھیے انہیں کے سلسلے میں آ رہا ہے، کون سے منافقین؟ مدنی منافقین، یہودی منافقین مدنی منافقین ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہوگا جب قیامت برپا ہوگی اور سارے انبیاء کو اپنی امتوں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، اور قرآن مجید دوسری جگہوں میں ہے کہ انبیاء سے پوچھا جائے گا، سارے انبیاء ہیں، پوچھا جائے گا کہ تم نے تبلیغ کی پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ ہر نبی جو گواہی دے گا، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگا اس وقت جب نبی بھی تمہارے سامنے آئے گا گواہی دے گا، تو بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ قرآن مجید میں وہ مکی سورہ ہے جس میں ایک روز ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کہتا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب میری قوم نے اس کتاب کو گری پڑی حقیر شے سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اس پر گفتگو ہم نے کی، بڑی لمبی گفتگو کی ہے، بہرحال چلیے اب کیا یومئذ یود الذین کفروا، اب اس آیت جو 41 نمبر ہے فکیف اذا جئنا، روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے اور رات بھر اس کو دہراتے رہے، رات بھر دہراتے رہے، یہ کیونکہ نبی کی ذمہ داری ہے نا، نبی کی ذمہ داری کی بات ہے۔ چلیے اب نبی کی بات بتائیے، یہ ذمہ داری ہے وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ کس کی ذمہ داری؟ پیغام پہنچانے کی، امت کی ہے، امت کی ہے، امت کی بلایا جائے گا۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہے نا؟ تو ذمہ داری ہے، قیامت کے دن ان کو بھی اٹھائے گا۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، بالکل، تو تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ نہیں؟ یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ذمہ داری بنتی ہے بالکل، کہ جتنا معلومات ہے اس کو اس کی تبلیغ کرے، جتنی معلومات اس کے پاس ہے اس کی تبلیغ کرے۔ اب دیکھیے ایک چیز ہے یہاں، کیا ہوگا؟ تو اس دن یہ کافرین تمنا کریں گے اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی، کیا کاش کے زمین میں دھنسا دیے جائیں، کاش کے، کتنا بھیانک منظر ہوگا، بھیانک منظر ہوگا، لو تسویٰ بہم الارض، کاش کے زمین کو ان کے ساتھ دھنسا دی جائے اور ان سے ان کا حساب کتاب نہ لیا جائے، یہ کریں گے۔ اب کہہ رہا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور چلیے وَلَا يَكْتُمُونَ حَدِيثًا وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے، بس وہ اس دن اللہ سے اپنی کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ سکیں گے لفظ پر غور کیجئے، نہ چھپا سکیں گے مطلب کیا ہے؟ وہ چھپنے کی کوشش کریں گے لیکن چھپ نہ پائیں۔ یہ اگر وہ چھپانے کی کوشش کریں گے جب بھی چھپا نہ سکیں گے، وہ ان کے بس میں نہیں ہے، یہ بات ہوئی۔ یہ معنی ہو سکتا ہے اور ہمارے اردو مترجمین نے عموماً کیا یہ معنی، ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کاتمہ یکتموں کے معنی چھپانے کے آتے ہیں، چھپا سکنا جو ہے نا یہ تو آپ نے تعویل کی، گویا فعل بمعنی استطاعت فعل، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، چھپا سکیں گے، ٹھیک ہے، فعل کے معنی استطاعت فعل کے معنی آتے ہیں، لیکن فعل کا اصلی معنی کیا ہے؟ کاتمہ یکتم معنی چھپانا۔ اب قال یقول کے معنی کہنا، کہہ سکنا نہیں، کہنا، کہ کہہ سکنا نہیں، کہنا اصلی معنی ہے۔ کاتمہ یکتم چھپانا یہ اصلی معنی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ دیکھیے ابھی آپ نے پڑھا نا بھائی کہ وَيَكْتُمُونَ اللَّهَ، کیا چھپا سکتے ہیں ترجمہ کریں گے وہاں؟ ارے بھائی دیکھیے ابھی گزری آیت نا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ النَّاسَ وَيَأْمُرُونَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، وہاں ترجمہ کیا کیا؟ اور چھپاتے ہیں، کہ چھپا سکتے ہیں، بولیے چھپا سکتے نہیں ترجمہ کیا نا، چھپاتے ہیں، وہ اصلی معنی کیا۔ اگر یہاں بھی فعل کا اصلی ترجمہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہاں نہیں چھپائیں گے، بات کو نہیں چھپائیں گے۔ اب دیکھیے اب نہیں چھپائیں گے مطلب کیا ہے؟ یہ اب فعل کا اصلی معنی یہی ہے، نہیں چھپائیں گے۔ کیوں نہیں چھپائیں گے؟ دیکھیے بلاغت اس میں، فعل کا اصلی معنی اسی میں بلاغت پوشیدہ ہے۔ چھپائیں گے نہیں، ایک ایک بات اگل دیں گے۔ کیوں اگلیں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے، چھوڑ دے گا۔ یہ بیچارہ بندہ بڑا سچا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بندہ بڑا سچا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ملائک تم، اور ایک بات بھی نہیں چھپائیں گے، سب تسلیم کر لیں گے۔ کیوں تسلیم کر لیں گے؟
تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. بچہ یہ نگراں لوگ پکڑتے ہیں لڑکوں کو نا, کسی کا سچ سچ بتاؤ چھوڑ دیں گے وہ سچ, ہاں, یا وہ لڑکا تھا کہ ہم سچ سچ بتائیں گے نگراں صاحب چھوڑ دیجیے ہم. تو کبھی کبھی آدمی ایسا کرتا ہے, جب پھنس جاتا ہے نا تو بات سچی کرتا ہے. تو یہ لفظ نہایت بلیغ ہے. اور تم حدیثہ اور چھپائیں گے نہیں, کیوں نہیں چھپائیں گے؟ تاکہ چھوٹ جائیں, اللہ چھوڑ دے ان کو کہ بچہ یہ بندہ بڑا سچا ہے, سچی گواہی رام کر دے وہ. یہ ہے. چلیے آگے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کر رہے ہو, اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو, الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے, یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے, تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. دیکھیے اہم آیت تھی. پہلی بات یہ ہے کہ اے ایمان والوں نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں. ٹھیک ہے نا؟ گویا کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی شراب کی حرمت باقاعدہ نہیں آئی ہے. اب تک شراب کی حرمت جو ہے, جو سورہ نساء کی آیت ہے, اس میں شراب کی حرمت بالکلیہ نہیں آئی ہے. اسے کرا کہ نماز کی حالت میں شراب نہ پیو. نماز جب سلام پھیر لو تو پی سکتے ہو, یہی ہے نا. نماز کی یہ قید لگی ہوئی کہ نماز کے حالت میں نہ پیو. تو معلوم یہ ہوا کہ شراب کی ابھی حرمت کب آئی؟ شراب کی حرمت کب آئی؟ شراب کی حرمت شیراز ثانی صاحب کب حرمت آئی ہے؟ ہاں, یہ سورہ مائدہ میں آئی ہے. سورہ مائدہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے. شراب کی حرمت سب سے آخر میں آئی. کیوں آئی سب سے آخر میں؟ کیونکہ ان کی گھٹیوں پڑی ہوئی تھی, ان کے گھٹیوں پڑی ہوئی تھی شراب. اور جس وقت یہ حرام کی گئی تو آپ نے دیکھا دھیرے 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ لے گیا ہے. پہلے یہ ہے نا, پہلے تو آپ نے دیکھا سورہ نحل میں کہ یہ جو شراب بناتے ہو شہد اور انگور سے جو شراب بناتے ہو تو وہ رزق حسن نہیں ہے. یہ کہا ہے نا, رزق حسن نہیں ہے. پھر یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا اس میں سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ شراب میں تم سمجھتے ہو کہ شراب پیتے ہو تو بہت خدمت خلق انجام دیتے ہو, فیاضی کرتے ہو, سخاوت کرتے ہو, تو پھر تم ذرا دیکھو کہ اس میں نفع زیادہ یا نقصان. تو کہا دیکھو نقصان زیادہ ہے. وہاں بھی ڈائریکٹ نہیں کہا حرام ہے, کہا کہ ذرا غور کرو تم کہ شراب پینے والے کس طرح برباد ہوتے ہیں. گھر برباد ہوتا ہے, فر برباد, خاندان برباد ہو جاتا ہے. اور جب شراب کی حالت ملک کو, سارے لوگوں کو, وہ ملک برباد ہو جاتا ہے. دیکھو تم. تو کہا کہ دیکھو اس کی جو اس کا نفع کم ہے, اس کا نقصان زیادہ ہے, اتنا کہا ہے. تو آپ دیکھیں حضرت عمر جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی صاف بات نہیں آ رہی, صاف بات نہیں آ رہی ہے نا. اس کی وجہ یہی تھی. اور جو صحابہ جو ذہین قسم کے وہ سمجھ گئے کہ شراب ہم کو نہیں پینی چاہیے. ابو بکر صدیق جیسے لوگوں نے ایک دم چھوڑ دیا تھا, کبھی نہیں پیا انہوں نے, کبھی نہیں پیا, اور سمجھ گئے کہ دھیرے دھیرے شراب کی حرمت آنے والی ہے. تو یہاں دیکھیے یہ کہا, تھوڑا سا بڑھ گئے. سورہ جو بقرہ میں اس سے آگے بڑھ گئے, کیا نماز کے قریب نہ جانا, یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور اس میں حکم نازل ہوا, کیا؟ تیمم کا. کس کے لیے؟ مریضوں کے لیے, مسافروں کے لیے, ہے نا, مسافروں کے لیے, مریضوں کے لیے. شرط ایک ہے, کیا؟ جب پانی نہ ملے. لیکن مریضوں کے لیے بھی یہی ہے کہ پانی نہ ملے. مریض تو وہ جو گھر مقیم ہے, بولیے مقیم ہے, مسافر کے تو الگ ہو گیا. وہ چاہے مریض ہو یا نہ مریض ہو, ہے نا, مسافر ہے تیمم کر سکتا ہے. لیکن ایک شخص مقیم ہے, مریض ہو گیا, تو اب کیا کرے؟ تیمم کر لے. مسافر نہیں ہے, مقیم ہے وہ, لیکن مریض ہے. اب مرض کیا ہوگا؟ اب سوال یہ ہے, مرض کس کو بولیں گے؟
ایسا مرض جس سے جان کا خطرہ لاحق ہو. وقاص صاحب بات صحیح کہی. آپ پکے حنفی لگتے ہیں مجھ کو. ہاں پکے حنفی ہیں. احناف میں یہی ہے, ان کی فقہ کتاب یہی ہے کہ کب مقیم کرے گا, اس وقت جب جان کا خطرہ لاحق ہو. جان کا خطرہ لاحق ہو تب ارے بھائی یہ کیوں سختی کرتے ہیں, ہے نا. آپ دیکھیں یہاں سختی ہے, یہاں دیکھیے سختی ہے کہ جان کا خطرہ ہو. ایسا ہو کہ مر جائیں گے تب ارے بھائی یہ بات تو نہیں, اتنی سختی جو ہے اتنی سختی صحیح نہیں ہے. مرض ہو گیا, اب مثال کے طور پر نزلہ ہے, نزلہ شدید ہو گیا, اگر پانی استعمال کریں گے بڑھے گا, مزید بڑھ سکتا ہے, آپ بیمار ہو جائیں گے, تو پھر کیا ہے بتائیے. اس کا حکمت عام حکم ہے بھائی, عام حکم ہے نا, تو تیمم کر سکتے ہیں, اللہ کی نعمت ہے. بالکل بالکل, جب پانی دیکھیں نقصان کر رہا ہے تو جب مریض ہو گئے تیمم سے وہ جو ہے وضو سے نقصان پہنچے گا. یہ اپنے قلب سے فتویٰ لینا ہے, یہ خود قلب فتویٰ دے دے گا. ہم اس لائق ہیں کہ نہیں کہ تیمم کریں, قلب بتا دے گا. اگر ایمان ہے, مومن ہے, قلب سلیم ہے تو ضرور فتویٰ دے گا. ارے نہیں یہ اتنا مرض نہیں ہے کہ ہمارا مرض بڑھ جائے, ہم کو تیمم نہیں بلکہ وضو کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیے ہر ایک کے اوپر چھوڑ دیا ہے قرآن مجید نے. دوسری بات ہے کہ یہ جو ہے اولا تم آؤ غائط سے. غائط کے معنی عبد الرحمن ما معنی الغائط, قضاء حاجت. یہ بتا دیں گے, وقاص صاحب بتا دیں گے, یہ جو ہے شیراز صاحب بتا دیں گے. تم بتاؤ غائط کے معنی کیا آتے ہیں. الغائط لغوی اعتبار سے نہیں, ہم لغوی اعتبار سے پوچھ رہے ہیں, لغت میں کیا بولتے ہیں بولو. الغائط کا معنی المطمئن من الارض, ہموار زمین, پست اور ہموار زمین. کیا سمجھا, پست اور ہموار زمین کے الغائط آتا ہے. اب یہیں سے کنایا ہے کیا, وہ جس معنی آپ دیکھ رہے ہیں قضاء حاجت. کیونکہ قضاء حاجت پہاڑ پہ جا کے کرے گا آدمی, وقاص صاحب کہاں کرے گا اس زمانے. آپ سوچئے, یا دیہاتوں میں جو لوگ ہیں وہ سوچیں کہاں کرتے ہیں, ہموار زمین میں, ہموار اور پست زمین میں جاتے ہیں. نہ یہ کہ پیڑ پر جائیں یا اوپر اونچائی پہ جائیں, تو نہیں نہ ہے. یہ کہا او یا من الغائط, اور تم اس کو آئے کہاں غائط سے, یعنی قضاء حاجت کر کے آئے. تو الغائط کے معنی وہ کنایتن ہے, پیشاب پاخانہ, وہ کنایتن ہے. کیونکہ الفاظ قرآن مجید اس انداز سے استعمال کرتا ہے کہ جو وہ حقیقت جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ لوگ دور جاتے تھے. پہلے معلوم آپ کو, دور جاتے تھے, کہاں جاتے تھے, نشیبی زمین میں, نشیبی زمین میں. یہ غائط کے معنی آتے ہیں. چلیے, اولا مستم النساء, یا تم نے یہ مولانا مودودی صاحب ترجمہ لمس کیا ہو. لمس کیا ہو تو لمس کا مطلب کیا ہے. شیراز ثانی صاحب لمس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں, چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیا, عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو گویا یہاں بھی کنایا ہے, یہاں بھی کہنا. بعض علماء نے لکھا ہے صرف چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا, اور صحابہ کرام نے ایسا نہیں. اس میں اختلاف تھوڑا ہے. صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ مطلق چھو جانے سے جو ہے نا وضو ٹوٹ جائے گا. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں, عورت اتنی ناپاک نہیں ہے بھائی, ناپاک ہے. چلو یہ کہتے ہیں شرم نہیں ہے, تو بوسو کنار سے بھی بہت فرق ہو جاتا ہے. ہاں اس سے بھی بتا, جب کہہ دیتے ہیں نا کہ لمس سے عورت کو چھونے سے چھو جایا. بوسو کنار تو آگے کی بات ہو گئی نا. چھو گئی عورت, کسی طرح چھو گئی, وہ شہوت بھی نہیں, چھو گئی, ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں بعض ہمارے علماء کے نزدیک یہ ہے, اور وہ صحابہ کرام چلا رہا ہے, صحابہ کرام چلا رہا ہے یہ. چلیے, لیکن یہ بھی جو بہرحال اولا مستم النساء میں زیادہ علماء اس کے قائل ہیں کیا کہ وہ مراد ہے گویا شہوت, قضاء شہوت.